محترم، ابھی یہ سلسلہ قرآن پاک کے حوالے سے جو ہم نے شروع کر رکھا ہے بہت ہی خاص سلسلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ایک سیشن کیا وہ بچوں کو قرآن پاک سکھانے کے حوالے سے کیا، تو میری کوشش، میری ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ ان 30 دنوں کو ہم ویسٹ نہ کریں، ضائع نہ کریں۔ ان میں آواز، ان میں آپ کو لہجے، ان میں آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ ملے۔ اور دوسری طرف ہم نے یہ کوشش کی کہ الحضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن پاک سے انہیں آپ کے ترجمے سے ہم آیات کو لیتے ہیں، اور آج ہم نے جو انتخاب کیا ہے وہ 184 آیت سے لے کر 185 تک، مطلب ہم نے اس آیات کو چناؤ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پھیلائیں۔ دیکھیں، ایک آیت کا ترجمہ بھی، ایک لفظ بھی بندے کو سمجھ آ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں ہماری جو بخشش و مغفرت کا حصہ مل گیا۔ میں دوبارہ ملتجی ہوں قاری صاحب سے، کیونکہ نیٹ ورک پرابلم ہوتا ہے، بعض اوقات آواز نہیں۔ السلام علیکم میرے قاری صاحب قبلہ۔ ماشاء اللہ آپ کو آواز آ رہی ہے۔ میں دوبارہ سے قاری صاحب آتا ہوں جی۔ بسم اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اور قرآن کی برکات سمیٹنے کے لیے آج پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 سے لے کر 185 تک قاری صاحب تلاوت فرمائیں گے۔ میں اس کا ترجمہ پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑی سی تفسیر کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ میں عرض گزار ہوں عرض وطن پاکستان کے عظیم قاری قرآن محترم مقام قاری محمد خالد عثمان علوی الازہری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ اللہ اکبر۔ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ اللہ 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 اللہ، صدقے پروردگار عالم تیری شان پر، ماشاء اللہ۔ خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔
माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत इंतहाब मेरे कारी साहब ने फरमाया। आज फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, इसी तरह तुम पर भी फर्ज कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ये रोजे की गिनती कई दिन है, सो तुम में से कोई शख्स अगर बीमार हो या सफर कर रहा हो, दूसरे दिनों में हो, इतने रोजों का शुमार पूरा कर ले। और रोजे के फिदिये में जिन लोगों को ताकत हो वो मस्कीन को खाना खिलाएं, और जो शख्स अपनी तबीयत की चाहत से ज्यादा नेकी करे तो इतना ही उसके लिए बेहतर है। अलबत्ता अगर तुम हकीकत का इल्म रखते हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर बात यही है कि तुम रोजा ही रखो। मैं चाहूंगा कारी साहब से कि आज अगली जो 184 वाली आयत मुबारक हैं उनको भी तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الله 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 ما شاء الله ما شاء الله فمن شهد منكم الشهر فليصم الله أكبر الله أكبر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जीते रहिए कारी साहब, सुभान अल्लाह। يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله الله أكبر الله أكبر كبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ما شاء الله ما شاء الله الله العظيم बहुत खूबसूरत आज का इंतखाब साबका आयात को इसलिए साथ मिलाया ताकि लोगों को याद रहे कि हमने ये खास तौर पर जो आयात का इंतखाब किया है
یہ ماہ رمضان مبارک کی نیت سے کیا ہے۔ اب اس کا ان آیات کا ترجمہ 184 سے لے کر 185 تک، 184 سے لے کر 185 تک جو میرے قاری صاحب نے تلاوت کی، پروردگار عالم نے اس کو ہماری زبان، سادی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ اور سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے پورے مہینے کے ضرور روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر کر رہا ہو دوسرے دنوں میں اتنی ہی گنتی کے روزے ضرور رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی ہے اس کے مطابق روزے گن کر پورے کرو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا صحیح احساس کرو تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ ناظرین محترم، یہ ایک بہت خوبصورت تربیت کا ایک سیشن ہے، ایک خوبصورت پروسیس ہے۔ پروردگار عالم نے کل جیسے، میں چاہوں گا کہ پہلے میرے قاری صاحب قبلہ، کیونکہ وہ پوری دنیا میں اس حوالے سے جاتے ہیں، وہ پوری دنیا کو مطلب اللہ پاک کی اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں مسلمانوں کی مختلف جگہ پر مختلف سچویشن ہے، وہ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، پھر اس پہ میں تھوڑی تفصیل میں بات کروں گا۔ جی قبلہ میرے قاری صاحب قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ کل شہزاد علی مدنی صاحب آپ نے فرمایا تھا اور پہلی کچھ آیات کا ترجمہ آپ نے ذکر کیا تھا اور ہمارے سامعین نے اس کو سنا، آج جو نئی آیات ہم نے ایڈ کی ہیں ساتھ میں، جو پہلی آیات ہیں اس کا تعلق آج کی آیت کے ساتھ بڑا خوبصورت ہے، اور آپ نے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ ترجمہ پہلا کر کے دوبارہ اگلی آیات بھی جو آج ہم نے تلاوت کی ہیں، کیونکہ اس کا ربط جو ہے پہلی آیات کے، اور جو یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور آج کی جو آیت ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ہمارا جو پروگرام تھا اس میں مجھے ایک جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی ضمن میں یاد آ رہا تھا، لیکن ابھی وہ اس کا موقع بن گیا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں 70 ماہوں سے زیادہ ہر انسان سے پیار کرتے ہیں، جی، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک انسان سے، مسلمان سے نہیں، ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے، اور پھر فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے سے آسانی چاہتا ہے، مشکل کو نہیں چاہتا۔ اسی کے ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ایسی ایک حدیث مبارک میرے دل میں بھی آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے، پروردگار تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ اور اسی کے ضمن میں دیکھیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی کہ جب عورت اپنی عدت کے اندر ہے، انسان سفر کے اندر ہے، یعنی ایام مخصوصہ جسے کہتے ہیں، حالت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ یعنی ایام مخصوصہ عدت سے مراد یعنی وہ جو جب ڈائیورس کے بعد کے دن ہوتے ہیں، قاری صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، ڈائیورس کے بعد کے دن نہیں ہے، اس میں ایام مخصوصہ جو ہوتے ہیں، ایام مخصوصہ جو ایک مہینے کے بعد 5 دن یا 6 دن یا میکسیمم جو 7 دن ہوتے ہیں، اس سے مراد ایام مخصوصہ کے حوالے سے بالکل ٹھیک، یعنی اس میں ان دنوں کا ذکر نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ یا پھر جو عورت جو ہے وہ نفاس کی حالت میں ہو، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں، یا وہ عورت یا وہ بھی اس میں، ان دنوں میں بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں کے اندر بھی جو معمولات عام دنوں میں 5 دنوں میں 6 دنوں میں مہینے کا نہیں کر سکتی، وہ ایام نفاس کے اندر بھی وہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک، بالکل۔ یا وہ اتنی زیادہ کمزور ہے کہ بچہ اس کے پیٹ کے اندر ہے، وہ اتنی زیادہ کمزور ہے کہ وہ اگر بچے کی نگہداشت نہیں کرے گی، کھائے پیے گی نہیں، تو اس کو
اب وہ शरीय एतबार से क्या है, वो इस बात के लिए डिजर्विंग है कि वो कुछ वक्त के लिए रोजा छोड़ सकती है। तो यही तो अल्लाह चाह रहे हैं। यहाँ पर एक मुझे अपने वालिद साहब का एक जुमला याद आया, ये युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा से मुताल्लिक। आप फरमाते हैं कि दीन वो नहीं है जो आपको लगे तो वो आसान है, जहां पर आपको अमल करना शुरू हो जाए तो आप कहें ये दीन नहीं है। जो अल्लाह ने आपके लिए आसानियां पैदा की हैं, उन आसानियों को माने। तो अल्लाह तो आपके लिए हमेशा यही करता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। बाबा जी आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप बैठकर पढ़ लें। आप बैठकर नहीं पढ़ सकते, आप कुर्सी पर बैठ जाएं। कुर्सी पर बैठ नहीं पढ़ सकते, आप इशारों के साथ पढ़ लें। यही तो आसानी है दीन के अंदर। आप अभी वक्त में रोजा नहीं रख सकते, आप बाद में रख लीजिए। सफर में है, आप देखें यहाँ से आप अमेरिका कनाडा जाते हैं, 18-18 घंटे की फ्लाइटें हैं। अगर आप उस दौरान रोजा नहीं रख सकते हैं तो आप रोजे को छोड़ दीजिए, आपके पास शरई उज़्र है। जब वो शरई उज़्र खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में वो रोजा रख लेंगे। अल्लाह के आप गुनहगार हैं। एक सवाल हुजूर, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। फिर फरमाया वलितुकमिलुल इद्दा, फिर क्या है, इसकी इद्दत को मुकम्मल कीजिए, वलअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बन सको। और ये है भी क्या, अय्याम मादूदात, यानी ये अय्याम मादूदात फॉर एवरीवन। ठीक है, चाहे वो क्या अपना औरत है चाहे वो मर्द है, उसके लिए अय्याम मादूदात, चंद गिनती के दिन हैं, चाहे वो 29 है चाहे वो 30 है, चांद के एतबार से वो रोजों को रखेगा। लेकिन ये जो आपने कल एक और जुमला बड़ा अच्छा खूबसूरत इरशाद फरमाया था बाबा जी, और ये लूट सेल है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक। मैं एक बात इस पे करना चाहता हूं कि ये जो आखिरी आयत मुबारक हैं, इन सारी आयत में इतनी सारी फैसिलिटेशन देने के बाद परवरदिगार आलम फिर भी फरमाता है कि अगर तुम में हिम्मत है, देखें ये बहुत खूबसूरत बात मुझे लगी कि सारी सहूलतें दे दी, मुझे आ रही आवाज आपकी, फरमाइए जी, सारी सहूलतें दे दी, सारी बातें कर दी, लेकिन कहा कि अगर तुम हिम्मत रखते हो, सफर में हो, फिर भी तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम रोजा रखो। यानी सारी सहूलियात देने के बावजूद भी कहा कि अगर चलो सहूलत में हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, फिर भी मैं तुम्हारे हक में ये बेहतर है कि तुम रोजा ना छोड़ो, चाहे उसको बाद के आयाम में मुकम्मल करो या उस वक्त में मुकम्मल करो। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि हमारे वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है आज के इस प्रोग्राम का, कल इंशाअल्लाह ताला इन्हीं आयात के अगले हिस्से को साथ लेते हुए, जोड़ते हुए, बहुत खूबसूरत आज मेरे कारी साहब ने, आज तो मुझे लग रहा है कि खुद वो तफसीर का खुद बहुत खूबसूरत पहलू, मोहब्बत भरे पहलू भी, और कुरान पाक से खुद उन्होंने जो आयात का हिस्सा है वो जो पेश किया, फिर उसको जो सादे लफ्जों में ट्रांसलेट किया। यानी हमारा मकसद ये है कि आप तक कोई बात बेहतर तरीके से पहुंच सके। सो आज हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।